دنیا کے مختلف ممالک میں خالصتان ریفرنڈم کے کامیاب انعقاد کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سکس فار جسٹس نے 23 مارچ 2025 کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں آزاد سکھ ریاست خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد کیا۔ ریفرنڈم میں امریکہ میں آباد سکھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لاس اینجلس شہر میں سکھوں نے گاڑیوں کا ایک منظم جلوس نکالا جس میں 5000 سے زائد گاڑیاں آزاد خالصتان کے جھنڈے لہراتے ہوئے لاس اینجلس کی سڑکوں پر گشت کرتی رہیں۔ خالصتان کی تحریک آزادی سے بھارت اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس نے وقتاً فوقتاً کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک پر سفارتی دباؤ کے ذریعے ریفرنڈم کو رکوانے کی کوششیں کیں۔ اب جب امریکہ میں سکھوں نے خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد کرنا چاہا تو بھارتی حکومت امریکی حکومت کی منتیں کرنے پر اتر آئی کہ سکس فار جسٹس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ اس پر نہ صرف امریکہ کی حکومت نے انکار کر دیا بلکہ امریکہ کے شہریوں نے امریکہ میں آباد سکھوں کے کردار کو سراہا۔ It was just a few days ago that Narendra Modi turned around and requested of the U.S. to consider or to label Sikhs for Justice as a terrorist organization. Now, my concern is that this was, in terms of Modi's perspective, well-timed to try and create some division, to create some fear, and to create some anger towards the Sikh community leading up to this referendum vote in Los Angeles. But that doesn't work, because I think Los Angeles residents are smarter than Modi gives them credit for. They know that the Sikhs for Justice is not a terrorist organization. They know that Sikhs are very heavily involved in committing themselves to the community. They know that during the recent wildfires, between United Sikhs and all these other Sikh organizations, they were there. They were on the front lines feeding people, clothing people, helping people to evacuate. And they know that the rhetoric coming out of India when it comes to Sikhs for Justice and Mr. Panoon is just a pile of crap. سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے شکنجے سے آزادی چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی حکومت انہیں دہشت گرد قرار دے رہی ہے۔ Innocent peoples over there, they're labeling as a terrorist even without any reason. We want own country. Without own country, we don't feel safe over there. We believe ballot, not bullet. سکھوں کا کہنا ہے کہ تقسیم برصغیر سے لے کر آج تک بھارت کی ہر آنے والی حکومت نے سکھوں کا استحصال کیا، ان کا قتل عام کیا اور ان کے حقوق غصب کیے، اور انہیں بھارت میں کبھی انصاف نہیں ملا۔ The reason why the Sikh people wish to secede from India is because there's oppression, there's a denial of justice, and there's a denial of fundamental human rights. The Sikhs have been victims of genocide at the hands of the Indians. The Indians still refuse to call it genocide and refuse to, convict those responsible for it. سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارتی قبضے سے آزادی مانگنے کی پاداش میں بھارتی حکومت اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے سکھ رہنماؤں کو چن چن کر قتل کروا رہی ہے، لیکن بھارت کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے آزاد خالصتان کے قیام کی تحریک کا راستہ نہیں روک سکتے۔ انڈیا دی کوئی ڈیموکریسی فالس ڈیموکریسی وہ سارے حق لین تو سانو روک دیا رچنا پاؤں آ۔ پنجاب دے وچ ساڈے جڑے ایکٹیوسٹ نے جے وہ کوئی پرچے بنتے ہیں تو انہوں نے اتوں کہ عمر قیداں جڑیاں کیتیاں جاندیاں نے انہوں نے یوپا تھلے ان لافل ایکٹیویٹیز پروینشن ایکٹ تھلے اندر کیتا جاتا وا، انہوں کا کوئی وکیل نہیں ہو سکتا، انہوں کا کوئی جج نہیں سنتا، انہوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی کیس نہیں جڑا اگے چلتا۔ اس کر کے اسی کہنے ہیں انڈیا از ناٹ اے ٹرو ڈیموکریسی۔ اسی پنجاب نو اس فالس ڈیموکریسی تو آزاد کر کے پنجاب نو آزاد کرنا۔ بھارت ایک غاصب ملک ہے اور اس کے ظالمانہ قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ بھارت کے شکنجے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے حق پر مبنی تمام تحریکوں کو بھارتی حکومت دہشت گردی قرار دیتی ہے، لیکن حقیقت میں بھارت خود ایک غاصب اور دہشت گرد ریاست ہے جس نے طاقت کے بل پر ان تمام تحریکوں کو دبایا ہوا ہے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں جب یہ تمام محکوم ریاستیں بھارت کے شکنجے سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ درست ہر وقت بر وقت